آج 20 رمضان المبارک ہے، یعنی دوسرا عشرہ ختم اور تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ دن بہت ہی متبرک دن ہے کیونکہ آج کے دن مکہ بھی فتح ہوا تھا۔ ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں 13 سال نبوت کرے، یعنی 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں اسلام کو پھیلائے۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے جب مکے کے لوگ، قریش کے لوگ بہت زیادہ ظلم کرنے لگے تو آپ کو حکم ہوا کہ آپ مدینہ شریف کو چلے جائیں۔ اس سال سے ہجرت کا وقت شروع ہوا، ہجرت کا ٹائم شروع ہوا۔ جب مدینہ شریف جا چکے تھے، جانے کے بعد 3 بڑی جنگیں ہوئی۔ پہلی جنگ تھی جنگ بدر، جو سن 2 ہجری میں ہوئی، یعنی ہجرت کے 2 سال کے بعد ہوئی۔ پھر اس کے بعد ہوئی ہے جنگ احد، جو 3 ہجری میں ہوئی۔ پھر جنگ خندق، جو کہ 5 ہجری میں ہوئی۔ 3 جنگوں کے بعد 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکے کے لوگ جو ہجرت کر کے مدینہ شریف آ چکے تھے، وہ لوگ کو بھی بہت دل چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ پھر سے مکہ شریف کو جائیں۔ ان لوگ کو مکے کی یاد بہت ستانے لگی تھی۔ وہ لوگ مکہ شریف جانا چاہ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 مسلمانوں کے ساتھ عمرے کی نیت کیے اور مکہ شریف کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابی رسول تھے، 1400 صحابی رسول تھے، مکہ شریف کو جب نکلے تو ایک حدیبیہ مقام کا نام ہے، وہاں پر آپ لوگ ٹھہر گئے۔ اور مکے کے قریش کے لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول کے ساتھ عمرے کی نیت کر کر مکہ شریف آ رہے ہیں، وہاں پر آ گئے قریش کے لوگ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث اور تکرار کرنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کو سمجھائے، بحث و تکرار کے بعد بہت بحث ہوئے کرے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ کہنے لگے کہ تم لوگ یہاں سے پلٹ کر کے مدینہ شریف واپس چلے جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کہ ٹھیک ہے، ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم یہ سال پلٹ کر کے مدینہ شریف واپس چلے جائیں گے، مگر 1 سال کے اندر اگر کوئی بھی قبیلے والے 2 قبیلے بن چکے تھے۔ ایک قبیلہ تھا بنو خزاع، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے، وہ لوگ آ گئے تھے بنو خزاع کے قبیلے میں۔ اور ایک قبیلہ بن چکا تھا بنو بکر کا، وہ قبیلہ جو کہ قریش کے ساتھ تھا۔ یہ 2 قبیلے بن چکے تھے، جو لوگ ایمان لائے تھے وہ بنو خزاع میں ہو چکے تھے۔ جب یہ 2 قبیلے بن چکے تھے، کہنے لگے کہ اب ان میں کوئی بحث اور تکرار نہیں ہوگی، اگر کوئی بھی کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی کریں گے تو ہم یہ معاہدہ توڑ کر مکہ شریف کے طواف، مکہ شریف کو آ جائیں گے۔ یہ معاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیے اور کوئی ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ جب یہ بات یہ لوگ جیسے تسلیم کر لیے، قریش کے لوگ کہنے لگے ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے، اور وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ شریف آ چکے تھے واپس پلٹ کر۔ اور لیکن اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوا اسلام کو کہ یہ لوگ کھل کر تبلیغ کرنا شروع کر دیے تھے اور اسلام بہت عروج پر آ گیا تھا۔ روم، مصر، عرب کے جتنے بھی رئیس بادشاہ تھے، وہاں پر جیسے صحابہ رسول جاتے اور اسلام کا پھیلاؤ کرتے تھے۔ یہ واقعہ ہوا ہے صلح حدیبیہ کا سن 6 ہجری میں۔ اب اس واقعہ کے بعد جب
اسلام بہت عروج پر آ چکا تھا، جب اسلام اچھی طریقے سے پھیل چکا تھا، تو جو بنو خزاع اور کے لوگ، بنو بکر کے لوگ بھی بہت مل کر رہتے تھے. ایک وقت بنو بکر کا آدمی جو قریش کے قبیلے کا تھا ایک مجمع میں کھڑا اور کھڑ کر بنو خزاع کی مخالفت کرنے لگا، یعنی ان کے بارے میں غیر غلط گفتگو کرنے لگا. اس مجمع میں ایک بنو خزاع کا شخص بھی کھڑا ہوا تھا جس کو برداشت نہیں ہوا اور کہنے لگا وہ بنو بکر کے آدمی سے کہ تم چپ ہو جاؤ، اسلام کے معاملے میں کچھ مت کہو. وہ آدمی باز نہیں آیا اور اب کہنے لگا، کہتے ہی جا رہا. تو وہ شخص جو بنو خزاع کے تھے ان کو غصے سے برداشت نہ ہوا اور ان کے اوپر آپ جو ہے سو ہاتھ پائی شروع کر دیا، ان کو مار پیٹ کرنے لگے. حالانکہ انہوں نے زیادہ ظلم نہیں کیا تھا وہ شخص پر، مگر وہ جو بنو بکر کا آدمی تھا قریش کے قبیلے کے سردار کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ بنو خزاع کے آدمی نے میرے اوپر حملہ کیا، انہوں نے مجھ پر ظلم زیادتی کی. جب یہ بات قریش کے سردار کو معلوم ہوئی تو قریش کا سردار کیا کیا کہ بنو خزاع کے جتنے لوگ تھے ان کے اوپر مارپیٹ، جو مکہ شریف میں تھے ان کے اوپر ظلم کرنے لگا. یہ لوگ کے اوپر مارتے مارتے یہ لوگ مکہ شریف کے حرم کے حدود میں آ چکے تھے، لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے. تو بنو خزاع کے جو لوگ تھے وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ حرم ایسا مقام ہے، یہاں پر حرمت حرام کا مت کرو، قتل بحث مار پیٹ یہاں پر مت کرو. اور وہ لوگ ان لوگ کی بات نہ سنے اور مکے کے حرم کے علاقے میں 20 آدمی کو مار دیا. یہ بات جب مدینہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تھے، آپ کو یہ بات رات میں ہی پتہ چل چکی تھی. حالانکہ مکہ شریف اور مدینہ شریف میں اتنی دور کا فاصلہ ہے، جب کے دور میں کہ کم سے کم 10 دن لگ جاتے تھے کہ کوئی بات مکے سے مدینہ شریف کو پہنچے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی رات یہ بات معلوم ہو چکی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نظارہ بتایا کہ پورے پردے ہٹ گئے. آپ مدینے سے مکہ شریف کا حال دیکھ رہے تھے. آپ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ ساری بات، سارا واقعہ بیان کیے کہ مکہ شریف میں جو لوگ اسلام لائے ہیں بنو خزاع کے لوگوں پر ظلم ہوا ہے اور وہاں پر کچھ لوگوں کو شہید بھی کر دیا گیا ہے. جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی بھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہلے سے یہ بات معلوم ہو چکی تھی. جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے لوگوں سے کہا کہ جو لوگ یہ لوگ کام کیے ہیں، جو مقتولوں کا خون بہا دیا جائے، یعنی 3 شرطیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے سامنے رکھی. جو یہ لوگوں کا قتل کیے وہ لوگوں کا بھی قتل کر دیا جائے، یا پھر جو بنو خزاع اور بنو بکر کے قبیلے ہیں یہ لوگ کو پوری طریقے سے الگ الگ کر دیا جائے، یا پھر جو حدیبیہ کے وقت معاہدہ کیا گیا تھا وہ معاہدہ توڑ دیا جائے. تو قریش کے لوگ جو دیش میں آ چکے تھے، دیش میں آ کر کہنے لگے کہ جو معاہدہ صلح حدیبیہ کے وقت ہوا تھا اسے توڑ دیا جائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 3 شرط میں سے وہ لوگ تیسری شرط مان چکے ہیں، معلوم ہو چکا تھا، تو آپ خفیہ طریقے سے یعنی خاموشی کے ساتھ صحابی رسول کو اکٹھا کرنا شروع کرے اور مکہ شریف جانے کی تیاری کرنے لگے. جب آپ مکہ شریف جانے کی تیاری کرنے لگے تب وہاں یہ کسی کو پتہ نہ چلے اس لیے خفیہ طریقے سے، کیونکہ پھر سے قریش کے لوگ حملہ نہ کر دیں، اسی لیے آپ خفیہ یعنی خاموشی کے ساتھ خفیہ طریقے سے کسی کو پتہ نہ چلے آپ مکہ شریف جانے کے لیے تیاری کر رہے تھے. لیکن ایک شخص جو مدینہ شریف میں تھا وہ
وہ شخص مکے والوں کو یہ خبر پتہ چل جائے بول کر ایک خط لکھا. خط لکھ کر ایک عورت کے ہاتھ سے وہ خط بھیجنا چاہا مکے شریف کو. یہ بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبانہ طور پر معلوم ہو چکی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رسول کو بولے کہ حضرت علی اور حضرت زبیر بن علوم اور حضرت مغداد بن الاسود یہ تینوں صحابی رسول کو فرمائے کہ ایک عورت ہے جو ہم یہاں تیاری کر رہے ہیں بہت خفیہ طریقے سے خاموشی سے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے یہ مکہ شریف کو جا رہی ہے اور کوئی خط انہیں دینے والی ہے. اس عورت کو روک لیا جائے, وہ خط روک لیا جائے تاکہ ہمارے لیے بہتر ہو, ورنہ ہم جتنی محنت کریں وہ محنت خراب نہ ہو جائے. جب یہ تینوں صحابی رسول گئے اور وہ عورت کو روکے تو وہ عورت جیسے کہنے لگی کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ٹھیک ہے ہم تمہارے, وہ عورت کے کھجاوے میں بیٹھ کر جا رہی تھی, کہنے لگی حضرت علی فرمائے کہ ہم تمہارے سامان کی تلاش لیں گے. تو وہ عورت کہنے لگی ٹھیک ہے آپ ہمارے سامان کی تلاش لو. اور جب وہ اس کے سامان کی تلاشی لینے لگی تو اس کے سامان میں کچھ نہیں ملا. تو ایک صحابی رسول کہنے لگے کہ شاید یہ عورت صحیح کہہ رہی ہے, اس کے پاس کوئی خط نہیں ہے. حضرت علی کو بہت غصہ آ گیا, کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیسے غلط ہو سکتی ہے. یہ عورت غلط ہو سکتی ہے مگر آپ کی بات بالکل غلط نہیں ہو سکتی. یہ عورت جھوٹ کہہ رہی ہے. اسے کہے کہ تم جھوٹ مت کہو, وہ خط جو ہے جو تمہارے پاس خط ہے وہ خط ہمیں لوٹا دو ورنہ ہم تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں گے. اور یہ بات ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتائی ہے کہ تم کوئی خط لے کر جا رہی ہو مکے سے. جب وہ عورت کو یہ بات پتا چلی تو وہ شرمندہ ہو گئی اور وہ اپنی چوٹی میں خط باندھ لی تھی. وہ چوٹی میں سے خط نکال کر وہ لوگ صحابہ رسول کے حوالے کر دی. جب وہ خط لے کر صحابہ رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خط دیے. جو شخص وہ خط لکھا تھا وہ شخص کو بلائے اور کہنے لگے, پوچھنے لگے کیا تم یہ خط لکھے؟ تو وہ شخص بھی شرمندہ ہوا, نیچے نظری کیا اور کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ میں یہ خط لکھا تھا. جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلی, آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ایک دم آپ کو غصہ آ گیا. آپ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ حکم دیں میں اس کی گردن ابھی الگ کر دوں. تو یا رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان جائے, آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اطلاع دی تھی, اجازت دی تھی ان اللہ آتیغ علی اہل بدر وقال الملأ ما شئتم فقد غفرت لکم. بلا شبہ اہل بدر کے لیے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ جو چاہے کرو, اس لیے بلا شبہ میں نے تمہیں بخش دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص کو میں بخش دیا ہوں. جب حضرت عمر یہ بات سنے تو آپ خاموشی اختیار کیا اور کہنے لگے کہ بے شک اللہ اور اس کے رسول بہتر جاننے والے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص سے کہے کہ تم نے یہ خط کیوں لکھا تھا؟ تو وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں, میں کوئی غداری کرنا نہیں چاہتا تھا مگر مکے میں میرا جو اہل و عیال ہے, جو میرا سامان ہے, اس کی رکھوالی کرنے والے قریش کے لوگ ہیں, وہ لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ یہاں کی بات وہاں پر پہنچاؤ, اسی لیے میں زبردستی یہ کام کر رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی اس کو بخش دیے تھے, آپ کو اس کے دل کے حال بھی معلوم تھے, اسی لیے حضرت عمر کو آپ خاموش بٹھا دیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ رسول کے ساتھ مکہ شریف کو جانے کے لیے 10 رمضان کو نکلے ہوئے تھے. آپ لوگ جاتے رستے میں جو ہے سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ سب لوگ تھوڑی دور دور ڈیرا ڈالے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. آپ 10,000 صحابہ رسول کے مجموعے کے ساتھ مکہ شریف میں داخل ہو گئے. 20 رمضان المبارک تھی, 8 ہجری تھی. آپ مکہ شریف میں چلے گئے اور
اور وہاں پر جتنے قریش کے لوگ تھے جو آپ پر سلوک کرتے تھے، جو آپ پر پتھر برساتے تھے، آپ کی بات نہیں مانتے تھے، وہ لوگ دنگ ہو گئے اور سرے نیچے جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ وہ لوگ پریشان تھے کہ آپ اتنے سارے مجموعے کے ساتھ مکہ شریف میں داخل ہو گئے، اگر آپ ایک حکم دیتے تو وہ لوگ جتنے صحابہ رسول ہیں وہ لوگ کو اتنا ایسا مارتے تھے کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، یعنی ان کو باقی ہی نہیں رہتے تھے، مگر آپ نے یہ حکم نہیں دیا۔ تو وہ لوگ خود کہنے لگے اخ کریم و ابن کریم، آپ شریف بھائی ہے اور شریف بردرز ہیں، یعنی آپ لوگ بہت شریف لوگ ہیں۔ وہ لوگ خود تسلیم کر لیے یہ بات کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ شریف میں داخل ہوئے۔ وہاں پر 360 بت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لکڑی تھی، وہ لکڑی آپ جو بت کو لگاتے وہ بت وہیں پر پاش پاش ہو جاتے، اور آپ وہیں پر 360 بت کو وہیں پر ناش کر دیا، ختم کر دیے، اور وہاں پر تکبیر دیے اور نماز ادا کرنے کے بعد آپ فتح مکہ کا، یعنی مکہ فتح کر لیے تھے، اس کا خطبہ دیے اور ان مشرکین سے کہنے لگے کہ میں آج، یعنی وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے، کہنے لگے کہ آج میں تمہیں وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے کہے تھے، آج تم پر کوئی الزام نہیں، البتہ تمہیں معاف کرے وہ سب مہربان، یعنی اللہ تعالیٰ مہربانوں میں سے سب سے بڑا مہربان ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم یغفر لکم وہو ارحم الراحمین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، وہ لوگ ایک پریشان ہو کر کہنے لگے کہ کیا بے شک ہم بخش دیے گئے ہیں، کیا ہمارے سزا، ہمارے یعنی ہم جو گناہ کیے تھے اللہ تعالیٰ معاف کر دیا گیا ہے؟ وہ لوگ کی زبان پر یہ بات آتی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ بات نہیں کہتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چہروں کی التجا کو بڑھ چکے تھے، اور آپ فرمائے ہاں میں نے آپ سے یہ کہہ دیا ہے کہ اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ اب تم آزاد ہو، قید سے رہائی پا چکے ہو۔ اور 8 ہجری 20 رمضان کو مکہ فتح ہو چکا تھا۔ اس کے بعد 9 ہجری کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں صحابہ رسول کے ساتھ پہلا حج ہوا، اور 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے پورے ارکان بتائے، اور پہلا اور آخری حج تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 ہجری میں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر چکے تھے، یعنی جب ہجرت کے 10 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے تبلیغ کیے، مکہ فتح کر چکے تھے، اور آپ کی زندگی کے 63 ایئرز میں سے 23 ایئرز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کا جوش جذبہ عطا کرے، اسلام کو سمجھنے کے قابل بنائے،